کبھی کبھی اسے حیرانگی ہوتی تھی کہ راک کی تربیت یافتہ ہونے کے باوجود ابھی تک سندرشنا میں نسوانیت اور مشرقیت زندہ کیسے رہ گئی تھی۔ پھر وہ خود ہی ایک نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو جاتا کہ انگریزی کے مقولے کے مطابق گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ کناٹ پلیس آ گیا تھا۔ ویگن ایک 4 سٹار ہوٹل کے لان میں پارک ہو رہی تھی۔ شاید ان کے لیے سیٹ پہلے ہی سے ریزرو تھے۔ ڈرائیور باہر ہی رہ گیا تھا اور وہ ساتوں اندر چلے آئے۔ سندرشنا کی شکل پر نظر پڑتے ہی ہوٹل کا مینیجر، جو اس وقت ڈائننگ ہال میں ہی موجود تھا، قریباً بھاگتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ "دس وے میڈم"، اس نے مؤدب لہجے میں ایک طرف اشارہ کیا۔ ہوٹل کے شاندار ہال کے ایک کونے میں ایک بڑی میز ان کے لیے مخصوص تھی۔ یہاں بطور خاص شاہد دہلی کی خوبصورت ترین ویٹریسز کو سروس کے لیے رکھا گیا تھا۔ ایک خوبصورت ویٹریس نے ان سے آرڈر وصول کیا۔ سلیم کو ان میں سے ہر ایک پر شک گزر رہا تھا کہ یہ لوگ ضرور کسی نہ کسی حوالے سے راہ سے تعلق رکھتے تھے اور راہ کے مہمانوں کو بھی راہ ہی کے میزبان ڈیل کیا کرتے تھے۔ سندرشنا نے 500 کے لیے پہلے بٹیر منگوائے۔ شاید وہ اب تک اس کے عادی ہو چکے تھے اور نادیدہ بچوں کی طرح اس پر جھپٹے تھے۔ بڑا بے تکلف لنچ تھا۔ 3 کورس دیے گئے تھے۔ لنچ پیش کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بہت بڑے VIPs ہوں۔ سلیم نے ایک بات کا اندازہ بخوبی لگا لیا تھا کہ راہ نے ان بدقسمت نوجوانوں کو گمراہ کر کے اپنے ملک کو قوم کے خلاف غداری کروانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ان کے آؤ بھگت ایسی کی جا رہی تھی جیسے ہندو معاشرے میں دامادوں کی جاتی ہے۔ لنچ کے بعد وہ لوگ کناٹ پلیس میں گھومتے رہے۔ اس دوران انہیں سندرشنا نے شاپنگ بھی کروائی تھی اور انہوں نے بلا جھجک شاپنگ کی تھی۔ آج انکل اکیلے پریس پر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس نے سندرشنا کو وقت کی نزاکت کا احساس دلایا۔ "اچھا بھائی، چلے جاتے ہیں۔ بس ان لوگوں کو ان کے ہوٹل تک ڈراپ کرنا ہے اور آفس سے اپنی گاڑی لے کر گھر جانا ہے۔ اور یہ تم کیا ہر وقت انکل انکل کی رٹ لگائے رکھتے ہو؟ اس وقت بھی تم کسی اور کے نہیں، انکل کے سپتری کے ساتھ ہو"، سندرشنا نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ بے اختیار ہنس دیا۔ اس ہنسی کے پیچھے طمانینت کا یہ احساس موجود تھا کہ ان لوگوں کے کم از کم یہاں ٹھکانے کا تو علم ہو جائے گا، جس کے بعد ان کے بچ نکلنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ "چلیے شریمتی جی، جو آپ کی مرضی"، اس نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی ویگن پھر دہلی کے سڑکوں پر بھاگی چلی جا رہی تھی۔ اس مرتبہ ان کی منزل دہلی کا وہ علاقہ تھا جو عموماً پاکستانیوں کا مسکن بنا کرتا تھا۔ دریا گنج کے راستے وہ لوگ دہلی گیٹ پہنچے تھے، جہاں دہلی گیٹ کے نزدیک براڈ وے ہوٹل میں ان کا قیام تھا۔ ویگن سیکورٹی کے اصولوں کے مطابق دور ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ "آئیے نا، ہمارے ساتھ ایک کپ چائے پی کر جائیے"، ان کے لیڈر فیاض نے پیشکش کی۔ "نہیں شکریہ، پھر کبھی سہی"، سندرشنا نے ٹرخانا چاہا۔ "ارے کیوں نہیں بھائی، ہم اپنے دوستوں کو مایوس تو نہیں کر سکتے، آؤ"، لیکن فیاض صاحب جلدی، ورنہ میم صاحب سے مجھے بہت مار پڑ سکتی ہے۔ اس نے فیاض کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ "سر بس 15-20 منٹ، ذرا میرے ساتھیوں کا دل خوش ہو جائے گا"، اس نے سندرشنا کے نزدیک پہنچ کر سرگوشی کے انداز میں کہا۔ سندرشنا نے پہلے عجیب سی نظروں سے، جن میں بناوٹی غصہ اور شرارت موجود تھی، سلیم کی طرف دیکھا، پھر فیاض کی طرف دیکھ کر اوکے کہہ دیا۔ اس نے وہیں ڈرائیور کو کچھ ہدایات دی تھی کہ وہ ان کے ہوٹل میں چلا آئے۔ سلیم نے یہاں آنا اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ سندرشنا نے کہیں ان کا نام غلط نہ بتا دیا ہو، یا پھر ان لوگوں نے خود اپنے نام غلط نہ بتائے ہوں۔ لیکن یہاں پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ یا تو راہ والے ضرورت سے زیادہ چالاکی کے متحمل ہوئے، یا پھر شدید غلط فہمی یا خوش فہمی کے شکار ہے کہ ان کے یہی نام تھے۔ سب لوگ فیاض کے کمرے میں بیٹھ گئے تھے، جہاں اس نے سب سے پہلے تصاویر کا ایک بنڈل انہیں تھما دیا۔ یہ وہ تصاویر تھی جو انہوں نے وہاں کے مختلف تفریحی مقامات پر کھینچی تھی۔
सुंदर्शना ने तो बज़ाहिर इनकी तस्वीर में बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा किया था, लेकिन सलीम यही तासुर दे रहा था जैसे इसे यहाँ सिवाय सुदर्शना के और किसी में कोई दिलचस्पी नहीं, और इसने ये तस्वीर भी बादल नख्वास्ता सुंदर्शना के कहने पर ही मुलाहिजा फरमाई थी। चाय आ गई थी। उन्होंने दोनों की खिदमत में इस तरह चाय पेश की थी जैसे वो इनकी पीरो मुर्शिद हो। 15-20 मिनट में सारा काम मुकम्मल हो गया और वो इनसे रुखसत हो रहे थे। इतनी बददिली क्यों दिखाई जा रही थी तस्वीर के मामले में, सुंदर्शना ने वैगन की तरफ जाते हुए दरियाफ्त किया, और सलीम ने अंदाज़ा लगा लिया कि रा ने इसकी अच्छी तरबियत की है। एक पेशेवर इंटेलिजेंट की तरह वो आम इंसानी कमजोरियों पर भी गहरी नजर रखती थी। आप जो इतने दिलचस्पी का इजहार फरमा रही थी, फिर मेरी क्या जरूरत थी? सलीम ने बज़ाहिर चिढ़ जाने के अंदाज में जवाब दिया। तो ये बात है, क्या इरादे हैं हुजूर के? इसने सताने के से अंदाज में सलीम के कंधे पर झुकते हुए आंख दबाई। देखिए मुहतरमा, बाकी सब ठीक है, ड्यूटी के तकाजे अपने जगह, लेकिन अभी तक मैं इतना मॉडर्न नहीं हुआ कि आप में किसी और की दिलचस्पी बर्दाश्त कर सकूं। सलीम ने बज़ाहिर मामूल के अंदाज से कहा, लेकिन सुंदर्शना ने बड़ी भरपूर नज़रों से इसकी तरफ देखकर बड़ी दिलनशीन अंदाज में सर झुकाते हुए शुक्रिया अदा किया था। घर पहुंचने पर इसे मौसी जी की तरफ से पहली ये खबर मिली थी कि प्रकाश ने लंदन से फ़ोन किया था और वो अब 1 घंटे बाद फ़ोन करेगा, शायद काम हो जाएगा। सलीम ने फौरन ही तबसरा किया। किसका? सुंदर्शना ने इसकी तरफ देखकर आंख दबाई और हंसते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजने लगी। ये प्रकाश ही था। कल 10 बजे या फिर 4 बजे 3 मूर्ति हाउस पर हिंदू मेमोरियल म्यूजियम के टिकट के नजदीक हीरो का इंतजार करना। एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद दूसरी तरफ से हुक्म मिला और इसने राम राम कहकर फोन बंद कर दिया। ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। खैर देखता हूं मैं भी, इसने मौसी जी के सामने बड़बड़ाते हुए कहा। अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? मिल जाएंगे तेरे पैसे, भागे तो नहीं जा रहे। अच्छा भला बिजनेस चल रहा है भगवान का दिया से, तो फिर क्यों घबराता है? हाँ राजकुमार, क्यों बेचारे अपने दोस्त को खून का खर्च करवाते रहते हो? सुंदर्शना ने कहा, जो अपने मुंह धोने के बाद शायद इस पर कोई लोशन मल कर बाहर आई थी, जिसकी खुशबू सारे कमरे को महका रही थी। अच्छा जी, वो साला अभी से बेचारा हो गया। अरे इसके तो बाप ने भी कभी टेलीफोन पर कुछ खर्च नहीं किया। इधर सब 2 नंबर का काम है मैडम। ये सारे कालें सरकार के खाते में जा रही है। सरकार के, समझी आप? सलीम ने बज़ाहिर चिढ़ते हुए कहा। अच्छा हुजूर, बुरा मत मानिए, सुंदर्शना ने सोफे पर गिरते हुए कहा। मैं प्रेस जा रहा हूँ, इसने सुंदर्शना से कहा। 1 मिनट ठहरो, मुझे भी कुछ काम है, इस तरफ तुम्हें ड्रॉप करती जाऊंगी। सुंदर्शना ने इसे रोकने को कहा। वो शायद टेलीफोन पर किसी सहेली से बात कर रही थी, फिर इसके साथ ही बाहर आ गई। हैरत है, ये लोग अपनी धरती माता के खिलाफ किस तरह काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्या इनकी देश की इंटेलिजेंस को इस बात का इल्म नहीं? इसने यूं ही कार में बैठते हुए सुंदर्शना से पूछ लिया। इसके सवाल के जवाब में सुंदर्शना ने एक कहकहा बुलंद किया, फिर अपने हंसी रोकती हुई बोली, है, मगर इनके देश के हुक्मरानों ने अपनी इंटेलिजेंस का सारा काम छुड़वा कर इन्हें एक दूसरे की बुराइयां तलाश करने पर लगा दिया है, और इन लोगों को सियासतदानों की करप्शन देख देख कर खुद भी करप्शन का शौक चढ़ने लगा है। तुम अखबार नहीं पढ़ते? वहाँ के हुक्मरान अपने अपोजिशन दोनों अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसियों पर ही इल्जाम लगाते रहते हैं कि वो लोग अपने असल काम के बजाय इनके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। राजकुमार, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ की हुकूमत जब तक अपने मुल्क की सलामती के जिम्मेदार इदारों को सिर्फ अपने इक्तदार की सलामती के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, हम अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। हम इन नौजवानों को अगवा करके नहीं लाए, ये अपने मर्जी से आते हैं। ये जरूर है कि हम इन्हें लालच देते हैं, तरगीब देते हैं, लेकिन बहरहाल वो ये काम अपनी मर्जी से करते हैं। इसने अपनी बात मुकम्मल की। भाई, तुम बहुत होशियार लोग हो, वाकई तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सलीम ने बज़ाहिर इसे शाबाश देने के अंदाज में कहा। लेकिन तुम तो बिगाड़ने जा रहे हो ना राजकुमार जी। सुंदर्शना ने इसके मुंह के नजदीक अपना मुंह ले जाकर कहा, तो एक लम्हे के लिए सलीम सन्नाटे में आ गया।
لیکن دوسری ہی لمحے وہ نارمل ہو گیا۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے شریمتی جی، اس نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ سلیم کو پریس کے نزدیک اتار کر وہ چلی گئی تھی۔ اس نے لالا جی کو گھر بھیج دیا اور خود مشینوں کا چارج سنبھال لیا۔ لالا جی واقعی بڑے کام کے آدمی تھے، انہوں نے اپنے محکمے سے اچھا خاصا آرڈر لے لیا تھا، اور اب وہ اپنے ایک درینہ دوست کے ذریعے جو کبھی ان کا اسسٹنٹ ہوا کرتا تھا، اب سی بی آئی میں ایس پی کے عہدے پر فائز تھا، سی بی آئی کی طرف سے ایک بڑا پرنٹنگ آرڈر ملنے کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ لالا جی کے جانے کے بعد اس نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر آج کے حاصل شدہ تمام معلومات اور ٹریننگ سینٹر کا مکمل نقشہ بنا کر اپنے پاس موجود تصاویر سمیت ایک لفافے میں بند کر لیا تھا۔ یہ لفافہ اسے کل ہندو میموریل میوزیم میں اپنے کسی ساتھی کو دینا تھا۔ ہیرو ایک خاص کوڈ تھا جس کا مطلب تھا کہ اس سے ملنے والے کی شناخت وہ ہے جو کہ اسی ہیرو کے کوڈ کے تحت سمجھائے گئے تھے۔ دوسرے روز صبح وہ سیدھا پریس گیا تھا، پھر مشینوں کے لیے گریس اور تیل وغیرہ خریدنے کے بہانے 3 مورتی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے تربیت کے مطابق اس نے محفوظ ہونے کے باوجود احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، اور یہاں پہنچنے تک 3 مختلف سواریاں تبدیل کر لی تھی۔ قریباً 9:45 بجے وہ 3 مورتی ہاؤس پہنچ گیا تھا، جہاں 15 منٹ اس نے ادھر ادھر گھوم پھر کر گزارے، اور جیسی ہی اس کے گھڑی نے 10 بجائے وہ میوزیم کے ٹکٹ گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ میرے لیے بھی ایک ٹکٹ خرید لیجئے۔ اچانک ہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بے تکلفی سے کہا، دہلی یا آگرہ کا؟ اس نے تصدیق کے لیے دوسرا کوڈ پوچھا۔ کولکتہ، دوسری طرف سے جواب ملا۔ او پرکاش، او راج، دونوں نے نعرے بلند کیے اور ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ہیرو ہی پرکاش تھا، اس نے اپنا نام یہی بتایا تھا۔ دونوں ٹکٹ خرید کر اندر لائبریری میں چلے گئے۔ میوزیم کی یہ لائبریری خاصی کشادہ تھی۔ ایک موٹی سی کتاب اٹھا کر دونوں ایک کونے والے میز پر جا بیٹھے، جہاں سب سے پہلے سلیم نے اپنے جیب سے وہ لفافہ نکال کر پرکاش کی طرف بڑھا دیا، جس نے بغیر دیکھے لفافہ اپنے کوٹ کے جیب میں منتقل کر لیا۔ اگلی ہی لمحے اس نے ایک لفافہ نکال کر سلیم کو تما دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے اپنے پیغامات منتقل کر لیے تھے اور اب ایک دوسرے سے رخصت ہونے جا رہے تھے، کیونکہ جو کچھ بھی تھا ایک دوسرے کے لیے ان لفافوں کے اندر ہی بند تھا۔ 3 دن کے لیے 2 سے 5 کے درمیان یہاں رابطہ کسی ممکنہ ہدایت کے لیے کیے جا سکتا ہے۔ اس نے یہاں مسٹر سیٹھی سے بات کرنی ہے، اگلا کوئی رابطہ اس کے بعد مل جائے گا۔ اگلے 1 ہفتے میں دشمن کو جواب مل جانا چاہیے۔ مجھے آپ کے فون کا انتظار رہے گا۔ یہ کتاب تھوڑی دیر تک پڑھتے رہیے، آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چیٹ پر پہلے لکھا دہلی کا ایک فون نمبر اس کی طرف بڑھا دیا اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ روانگی سے پہلے اس نے بڑی گرم جوشی سے سلیم کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا۔ اس کے روانگی کے بعد 15-20 منٹ تک سلیم اس کتاب کے ورق گردانی کرتا رہا۔ اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا، لیکن اسے چونکہ یہ ہدایات ملی تھی اس لیے عمل بھی ضروری تھا۔ اس کے بعد وہ کتاب کو اس کے مخصوص جگہ پر رکھ کر باہر آ گیا۔ اب اسے مشینوں کے لیے گریس اور تیل وغیرہ کی خریداری کرنی تھی۔ یہ سامان خریدنے کے بعد وہ آٹو رکشے کے ذریعے پریس پر پہنچ گیا، جہاں لالا جی کا پیغام موجود تھا کہ وہ اب دوپہر کے بعد ہی آئیں گے اور راہل اس کے لیے کھانا لے کر آئے گا۔ اس نے یہ موقع غنیمت جانا۔ مشینوں کی صفائی کے لیے فورمین کو ہدایت دینے کے بعد وہ اپنے دفتر میں گیا، جہاں اس نے اطمینان سے اپنے باس کی طرف سے ملنے والے تازہ ہدایات کا مطالعہ کرنے کے بعد انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر جاگی اور وہ آنے والے دور کے منصوبہ بندی کرنے لگا۔ اس نے 3-4 کام اکٹھے سونپ دیے گئے تھے، جن میں سے سب سے اہم کام تھا کہ کرنل جوشی کو اس کی جرائم کی سزا دینا۔ اب کرنل جوشی کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس نے سلیم کے ملک میں بغیر کوئی وارننگ دیے تخریب کاری کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور درجنوں بے گناہوں کی جان لے چکا تھا۔ ایسے درندے کو زیادہ دیر تک آزاد چھوڑنے کا مطلب دشمن کی حوصلہ افزائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ راک کے خونخوار وحشیوں نے حریت پسندوں کے ہاتھوں اپنی ناکامی کا بدلہ پاکستان کے بے گناہ عوام سے لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح عوام میں خوف و ہراس پھیلا کر
وہ پاکستانی ایجنسیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی تھی یا کم از کم حریت پسندوں کے ہاتھوں ہونے والی ناکامیوں کو بیلنس کر سکتی تھی۔ اس خط میں وہ ایڈریس بھی موجود تھا جہاں اسے بوقت ضرورت انتہائی تباہ کن بارود اور سامان مل سکتا تھا۔ یہ ایک بھارتی اسمگلر تھا جو را کے ایک سورس کی حیثیت سے کام کرتے کرتے اب خود بھی دادا بن چکا تھا۔ پٹیل نام تھا اس کا۔ پٹیل جو کہ را کے ایجنٹوں کو پاکستان میں تباہی اور بربادی کا سامان دوسرے ممالک سمگل کروا کر پہنچا دیا کرتا تھا، اب اس تباہ کن مال کا سوداگر بھی بن گیا تھا اور اس نے را کے کچھ افسران کو اپنی مٹھی میں لے کر تباہی اور بربادی لانے والا سامان اب مقامی موالیوں کے ہاتھ بھی فروخت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دھندے میں را پوری طرح ملوث تھی اور ان کے مقامی افسران کو ان کی توقع سے بڑھ کر حصہ مل جاتا تھا، اس لیے انہوں نے کبھی تردد ہی نہیں کیا تھا۔ میں تمہیں دیکھوں گا کرنل جوشی۔ ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ معصوم لاشیں لہرانے لگی جو اس موذی کی تباہ کاریوں کا شکار ہوئی تھی، اور ان درجنوں نوجوانوں کے چہرے بھی وہ نہیں بھلا سکتا تھا جن سے اس نے اگلے روز شکارپور میں را کے تربیتی کیمپ میں ملاقات کی تھی۔ یہ تمام نوجوان کرنل جوشی کے صدائے ہوئے کتے بن کر اپنی ہی بھائی بندوں کو کاٹ کھانے کے لیے باولے ہو رہے تھے۔ وائٹ فلاور نے دشمن کو اس کے زبان میں جواب دینے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے پاس موجود تمام کاغذات جلا کر راکھ کر دیے تھے، مطلب کا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر اپنے ذہن پر نقش کر لیے تھے۔ سلیم نے بلا کی یادداشت پائی تھی۔ قدرت کی طرف سے عطا کردہ اس کے اس صلاحیت پر اس کے افسران بھی کبھی کبھی دنگ رہ جاتے۔ اس کا ذہن بالکل کمپیوٹر کے انداز میں کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس میں جو کچھ محفوظ ہو جاتا وہ پھر کبھی نہیں نکل پاتا تھا۔ راہل تھوڑی دیر بعد اس کے لیے کھانا لے کر آ گیا تھا۔ دونوں نے کھانا اکٹھا کھایا۔ راہل اس گھر میں سوائے سلیم کے اور کسی کی نہ عزت کرتا تھا نہ اس کا کہنا مانتا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں یا تو یہ لوگ کسی پچھلی صدی کے تھے یا پھر کسی اگلی صدی کا انسان تھا۔ اگر اس عظیم دماغ کو کوئی سمجھ پایا تھا تو وہ بھی مہاشے راجکمار جی تھے، جو اس کے ہر بات پر اس کے توقع سے کہیں زیادہ بڑھ کر داد و تحسین کے ڈونگرے برسایا کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ راہل کے دماغ کو اگر اس دنیا میں کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ صرف یہی راجکمار تھا۔ اس نے راہل کو متعدد مرتبہ کہا تھا کہ یہ دنیا اس کے اپنے لائق ہی نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب بھارت کے لوگ اسے ایک دیوتا کی طرح پوجا کریں گے، کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا آرٹسٹ اور دانشور چھپا ہے۔ ممکن ہے زبانی کلامی تعریف سے راہل نے اتنا اثر نہ لیا ہوتا جتنا اس نے وقتاً فوقتاً راجکمار کی طرف سے ہونے والی مدد سے لیا تھا۔ سلیم ہفتے میں 2 مرتبہ اس کو کسی نہ کسی بہانے 150 روپے ضرور دیا کرتا تھا تاکہ وہ اس کی طرف سے ہمیشہ مطمئن رہے۔ اس نے راہل سے کہہ دیا تھا کہ وہ دہلی کے جس میوزک اکیڈمی میں چاہے میوزک، ڈانس یا اداکاری کی تربیت حاصل کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کے سارے اخراجات راجکمار خود برداشت کریں گے۔ میری شدید خواہش ہے راہل کہ تمہیں جلد شہرت کے آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ بنتا دیکھوں۔ یہ جو الو کے پٹے فلموں میں نئے نئے ہیرو آ رہے ہیں، تمہارے جوتی کے برابر بھی ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ میں تو اس دن کا منتظر ہوں جب تم اس دنیا میں جاؤ گے اور ان سالوں کے ایک ایک کر کی چھٹی کروا دو گے۔ اور وہ اکثر اس سے کہا کرتا تھا، بس راج بھیا آپ دیکھتے رہیے میں کیا کرتا ہوں۔ راہل جواب میں گردن پہلا کر کہا کرتا۔ آج راہل پھر اسے اعتماد میں لے کر اس سے کوئی اہم بات کرنے جا رہا تھا۔ خیریت؟ اس نے راہل کی توجہ دلانے پر اس کی طرف جھکتے ہوئے استفسار کیا۔ یہ دیدی پاگل ہے کیا؟ راہل نے اچانک ہی عجیب سا سوال داغ دیا۔ یار تم اتنے سالوں میں سمجھ نہیں پائے، میں جمعہ 8 دن میں کیا سمجھ سکتا ہوں؟ اب یہ پاگل پن نہیں تو کیا ہے؟ وہ ہے نا راجا پھول میکر والے، ان کا بیٹا روہت میرا یار ہے۔ سالے کا باپ پتے اور پھول بیچ کر آدھی دہلی کا مالک بن گیا ہے۔ بیٹے کو شادی بیاہ کی کاریں اور خوب گاہیں سجانے اور گلدستے بنانے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ اور وہ جو ہے نا اس کا کرنل، ضرور آپ کو بھی اس سے ملا دیا ہوگا۔
وہ کرنل جوشی، اس نے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ ہاں یار کیا ہو گیا ہے اسے، اب آگے بھی بات کرو نا، ایک تو تم ہر بات میں سسپینس بہت پیدا کر دیتے ہو۔ سلیم چوکنا ہو گیا تھا، لیکن کیا مجال جو اس کے چہرے پر کوئی کچھ بھی پڑھ پاتا۔ ارے وہ سالہ کہاں مرنے والا ہے، وہ تو نہ جانے ابھی کتنے بے گناہوں کی جان لے گا۔ اس کم بخت کے 4 روز بعد سالگرہ ہونے والی ہے، یہ جو سنیچر آ رہا ہے نا اس کو، اور آج ہی مجھے بھیج دیا ہے کہ 4 روز بعد کے لیے بھوکے کا آرڈر نوٹ کروا آؤں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے یار، دل آنے کی بات ہے، اور پھر اپنی اپنی قسمت، بھگوان جانے اس بڈھے میں کیا رکھا ہے، ساری لڑکیاں سالی اسی پر ہی مرتی ہے۔ میں تو ایک روز گیا تھا سندرشنا کے آفس، بس جل بن کر آ گیا ہوں۔ ویسے یہ ہمارا رقیب سالہ رہتا کہاں ہے، ہم بھی کوئی تحفہ تیار کر لے بھائی، تمہارے دیدی کو بھی تو خوش رکھنا ہے نا۔ سلیم نے اسے مزید کریدنا چاہا۔ سالے نے ادھر کینٹ ایریا کے مالاکنڈ لائن میں بڑی زبردست کوٹھی بنا رکھی ہے، ادھر کینٹ ہی کی طرف راجہ صاحب کی دکان بھی ہے، آپ بھی چلیے نا میرے ساتھ، میرا مطلب ہے کہ آپ کے پاس موٹر بائک ہے نا، راہل نے بڑی چاپلوسی سے کہا۔ یہ موٹر بائک اگلے ہی روز لالا دوارکا داس نے اسے خرید کر دی تھی، کیونکہ اب کاروبار بڑھنے لگا تھا اور انہیں اس کی ضرورت تھی۔ کار تو مستقل سندرشنا کے استعمال میں رہتی تھی، اور کینٹ ایریا کی طرف راہل بسوں کے ذریعے سفر کر کے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا یار، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، ورنہ میری شامت آ جائے گی، سلیم نے اس سے درخواست کی۔ سوال ہی نہیں اٹھتا بھیا، آپ کیسے بات کر رہے ہیں، راہل نے اسے اعتماد دلایا۔ قدرت اس کے لیے خود راہیں کھولتی چلی جا رہی تھی۔ شام گئے تک راہل اس کے پاس موجود رہا۔ شام ڈلنے پر انہوں نے پریس کو تالا لگایا اور کینٹ ایریا کی طرف چل دیے۔ سلیم نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ راہل خود موٹر سائیکل چلا رہا تھا، مالاکنڈ لائن سے موٹر سائیکل چلاتا باہر نکلا تھا۔ اس نے اس لائن کے کارنر پر بنی ایک شاندار بنگلے کی طرف اشارہ کر کے سلیم کو بتایا تھا کہ یہ کرنل جوشی کا گھر ہے۔ سلیم نے اس کی بات بظاہر سنی انسنی کر دی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے راستے کوٹھی کی گیٹ کے باہر موٹے الفاظ میں لکھے نمبر اس کے دماغ پر نقش ہو گیا تھا۔ اس نے اس بات کو بطور خاص نوٹ کی تھی کہ اس کوٹھی کے باہر کرنل جوشی کے بجائے کسی اور کا نام لکھا تھا، شاید یہ بھی اس کی سیکورٹی کے لیے کیا گیا تھا۔ اس نے سوچا، راہل نے راجہ شاپ پر 16 تاریخ کے لیے ایک بڑے بھوکے بک کروایا۔ یہاں آ کر سلیم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی اس دکان سے پھولوں کا گلدستہ خریدنے کے لیے بھی یہاں ایڈوانس بکنگ کروانی پڑتی ہے۔ دونوں اکٹھے ہی گھر آ گئے تھے۔ کیا بات ہے بھائی، دونوں میں بڑا سلوک چل رہا ہے، سندرشنا نے انہیں اکٹھے داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ دیکھو دیدی، مذاق رہا اپنی جگہ، میں بھائی صاحب کے ساتھ سارا دن پریس پر کام کر کے آیا ہوں، اس لیے کچھ کہہ کر میرا موڈ خراب نہ کرنا، راہل نے دھمکی دی۔ سلیم نے انہیں پریس کے کام کی رپورٹ دے دی تھی، اور اب وہ سب لوگ کھانے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ کھانے کے میز پر بھی سندرشنا نے اعلان کر دیا کہ وہ اگلے ہفتے دن رات میں ایک کورس کر کے کشمیر جا رہی ہے۔ کورس کا تو بہانہ ہے دیدی، دراصل تم اپنے چونچ بند ہی رکھو تو بہتر ہے، سندرشنا نے راہل کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سلیم نے بالکل ایسا پوز کیا تھا جیسے اسے اس خبر سے افسوس ہوا ہو، حالانکہ یہ اس کے لیے بہت اچھی خبر تھی۔ سندرشنا نے شاید یہ بات محسوس کر لی تھی، کیونکہ وہ اس کے کمرے میں ہی چلی آئی تھی۔ بھائی نوکری کی مجبوری ہے، ہم لوگ اپنے مرضی سے تو کچھ نہیں کر سکتے، اس نے سلیم کا دل رکھنے کو کہا۔ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا وہاں، سلیم نے اچانک ہی پوچھا۔ نہیں، ہمیں ایک حد تک ہی آزادی حاصل ہے، اس سے زیادہ پر میری بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ راج، تم یہ نہیں جانتے کہ میری نوکری کی نوعیت کیا ہے، میں صرف تنخواہ یا اپنے سوشل اسٹیٹس بڑھانے کے لیے ہی جاب نہیں کیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ مجھے پولیس سروس کا بچپن ہی سے پاپا کو دیکھ کر شوق رہا ہے، لیکن میں نے ریگولر پولیس فورس جوائن نہیں کی، حالانکہ میرے لیے یہ بہت آسان تھا۔ مجھے انٹیلیجنس سروسز کا شوق تھا، اور آج مجھے فخر ہے کہ میں بھارت ہی نہیں بلکہ اس خطے کے نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی میں آفیسر ہوں۔ اس ڈپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے اگر مجھے احساس ہوتا کہ مجھ پر کیسی کیسی ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی تو شاید میں اپنا فیصلہ بدل لیتی، لیکن اب یہ ممکن نہیں۔ میں اوت لے چکی ہوں، اور ہمارا انتخاب ہزاروں میں کیا جاتا ہے۔
ہم سے اس دیش کو بہت امیدیں وابستہ ہے, تم تو ہو ہی لاکھوں میں ایک سندرشنا. سلیم نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا. آج پہلی مرتبہ حیرت انگیز طور پر سندرشنا نے اس کے بڑے بھرپور انداز میں شکریہ ادا کیا تھا, گو کہ اس سلوک کی توقع اسے ایک بھارتی ناری ہونے کے ناطے سندرشنا سے نہیں تھی, لیکن اس نے آج بے ساختہ اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا, سچ؟ بالکل سچ, سلیم نے کہا, اور سندرشنا نے بے ساختہ اپنے جلتے ہوئے ہونٹوں سے اس کا خراج وصول کر لیا. پھر یکدم وہ باہر نکل گئی. تو دوستو, یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے.